خواجہ مصطفیٰ صاحب کے بھائی خواجہ نذیر کی برسی کی مجلس اتوار کو 8 بجے مرکزی امام بارگاہ G62 میں آپ ذرا تشریف لائیے گا. 8 بجے اتوار کے دن آنے والے اتوار کو. ایک دفعہ آواز بلند علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ مل کے آواز بلند تھوڑا سا وقت میسر ہے. پرسوں پوری امت مسلمہ نے مادر حضرت عباس جناب ام المؤمنین کا دن منایا ہے. یہ تو سارے تذکرے قبولیت دعا کے ہیں، لیکن میں نے ماں سے سیکھا ہے جب کوئی ام المؤمنین کا واسطہ لے کر دعا مانگتا ہے تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی. باب الحوائج کی مادر گرامی کا تذکرہ ہے. فضائل کے باب میں زیادہ زحمت نہیں، لیکن بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بی بی ہے کون بزرگان محترم. پہلے ذہن میں ایک بات محفوظ کر لیجئے کہ جو عورت کی فطرت ہے، جسے فطرت نسواں کہتے ہیں بزرگان محترم، اس پہ تبدیلی بہت مشکل ہے. چاہے کسی سرزمین کی عورت ہو، وہ کبھی اپنے سوپن کو برداشت نہیں کر سکتی. یہ بنیادی فلسفہ ہے. حرم رسالت میں بھی آپ نے یہ منظر دیکھا. وہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، اس کے حرم میں بھی آپ کو ٹیڑے ہوتے ہوئے دل ملیں گے. لیکن واقعہ مجمع میں آشنا ہے. حرم رسول جو کائنات کے لیے رحمت ہے، اس میں بھی ٹیڑے ہوتے ہوئے دل ملیں گے. عورت کی جو بنیادی فطرت ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، لیکن تاریخ اپنا منہ چھپا کر روتی ہے جب مادر عباس کو اس مقام پر دیکھتی ہے جہاں جناب سیدہ فضائل کے باب میں. دیکھیے، اوروں کو وہ منصب ملا ہو یا نہ ملا، لیکن ظاہری طور پر جناب ام المؤمنین فاطمہ کلابیہ میں بھی عرض کروں گا، کوئی گنجائش ایسی نہیں کہ جہاں جناب سیدہ ہے وہاں تک وہ پہنچی نہ ہو. اگر کوئی دنیاوی عورت ہو، حرم علی میں جس شان و شوکت کے ساتھ یہ بی آئی ہے، اور پھر اس کے بدن سے دعائے علی جسے عباس کہتے ہیں. صرف ایک دیکھیں، عرب کا رواج ہے، کسی کے 2 بیٹے ہو جائیں تو بنی جمع کے سیغے میں اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اسے اللہ نے 7 بیٹے دی جو کہلاتی ہی ام المؤمنین ہو. نام ہے فاطمہ کلابیہ. میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی تاریخ. 4 قبیلے عرب میں اپنا ثانی رکھتے. عزت و تکریم میں بنو ہاشم، سازشوں میں بنو امیہ، تجارت میں بنی خروج، اور شجاعت میں بنی کلاب. کلاب بھی کہتے ہیں کلاب، کہ وہ قبیلہ جو شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. وہ کہ ہاشمی شجاعت بھی اپنی جگہ لیکن بچے چھوڑ بنی کلاب. مولا کائنات نے ایک خواہش ظاہر کی کہ عقیل میری شادی کسی ایسے قبیلے میں کراؤ جو شجاعت میں اپنا ثانی نہ رکھتا، وہ جسے اسد اللہ کہتے ہیں، جو شجاعت کا سرچشمہ ہے وہ کہہ رہا. میدان سے بھاگتا ہوا کوئی فرد نہیں کہہ رہا کہ میری شادی ایسے گھر میں کرو. جس نے شجاعت کو مانی اللہ کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے عقیل میرے کسی ایسے قبیلے میں شادی کرو جو شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. مزاج علی سمجھنے والے
یا علی اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہا مجھے بیٹا چاہیے کہ ابھی میں نے عرض کیا فضائل کے بعد میں زیادہ وقت نہیں ہوگا، مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ عقیل نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا کائنات حسن و حسین جیسے جسے بیٹے ملے ہوں اسے بیٹی کی کیا ضرورت؟ کہا عقیل تم نہیں سمجھتے، وہ رسول کے بیٹے ہیں، مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ چند منظر ہے جو بیان کریں۔ حکم امین المومنین کے ساتھ عقیل نے کہا کہ مولا مجھے ایک رات مہلت دیجئے، میں سوچ لوں۔ دیکھیے جب علی خواہش ظاہر کر رہے ہیں نا، منظر کو ذہن رکھیے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کہیں سے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ علی نے جب کہا ہے کہ کسی شجاع خاندان میں میری شادی کرو، نام نہیں لیا، ملائکہ ناز کہہ سکتے تھے نا قبیلے میں، یہ حسن انتخاب عقیل میں چھوڑا۔ کیا بات ہے، کائنات آج تک مسلم بن عقیل کی شجاعت کا جواب نہیں دے سکتے۔ کوفے کے در و دیوار مسلم بن عقیل کی شجاعت سے رقم ہوئے ان جس آغوش میں مسلم بن عقیل پیدا ہوئے نا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تلاش کرو، اس نے جو تلاش کیا ہوگا وہ شجاعت کا کیا معیار ہوگا۔ نکلے مدینے سے، ابھی علی کو بتایا ہے، مدینے سے نکلے، بنو کلاب خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ مدینے سے باہر، انہوں نے اپنے خیمے لگائے، خانہ بدوشی کی زندگی گزارا۔ عقیل پہنچے ان کے سردار میں خرام۔ دیکھیے خلقت عباس کی بنیاد دیکھیے بزرگان مسلم، کربلا کے ظاہر بیٹھے ہوئے آنکھوں میں غازی کے روضے کا منظر آ جائے گا بزرگان محترم۔ اس کی ماں کا تذکرہ کرنا ہے، تھوڑا سا وقت دیجیے۔ خلقت عباس کی ابھی ابتدا، جب ابتدا ہوئی نا سردار کو کہ کچھ مہمان آئے ہیں، کہا کون سے مہمان ہیں؟ کہا مدینے کے بنی ہاشم سے کچھ لوگ آئے، پر اتنا سننا تھا اپنی کرسی چھوڑ کے ننگے پاؤں دوڑا۔ آگے دیکھا کہ ابو طالب کے بیٹے کھڑے ہیں، بنو ہاشم کے خاندان کے، کہا اے شہنشاہ عرب کے بچوں، فقیروں کے در پر بادشاہوں کا کیا کام؟ استقبال جملے ایسے نہیں، فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ عزت و تکریم کے ساتھ خود زمین پہ بیٹھا، حضرت عقیل کو کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ کس لیے تشریف لائے؟ بزرگان محترم شاید مجھ سے بھی نہ رہا جائے، نہ کہیں سے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ کہا سننا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہمارے حرم میں آ جائے۔ زمین پہ بیٹھا ہوا بادشاہ سجدے میں گر کے ہمارے رہا، ہماری یہ اوقات کہ ہماری بچی ابو طالب کے گھرانے میں جائے۔ دیکھو خرام ابھی منزلیں آ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا کس کے لیے؟ بس اب جناب عقیل کے منہ سے جملہ جاری ہوا ہے نا، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا جانتے ہو ہم چاہتے ہیں تمہاری بیٹی علی ابن ابی طالب بس اتنا جملہ سنا نا میرے چشمے تصور کہتی ہے، پوچھا نہیں اس نے، لیکن اس کے خیال میں آیا وہ جس مقام پر آئے تطہیر اتری ہے، وہ جس دروازے پر سلمان فارسی اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دیتا تھا، وہ جس دروازے پر رسول آئے تطہیر ہوتے تھے، وہاں میری بیٹی جو ہے ہاتھوں کو جوڑ
سہیلیہ پہنچی فاطمہ کلابیہ کے پاس، عجیب جواب دیا ہے، مختصر سا جواب ہے تاریخ۔ سہیلیوں سے کہا کہ یہ اختیار میرے ماں باپ کو ہے کہ جہاں چاہے میری شادی کر دے، لیکن رات میں نے خواب دیکھا ہے، وہ میرے والدین کو سنا دے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی آئی، ایک سیاہ پوش بیوی آئی، میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور مجھ سے کہا دیکھ فاطمہ کلابیہ، کل تو میرے بچوں کی ماں بن جائے گی۔ دیکھ فاطمہ کلابیہ، میں نے حسن و حسین کو بڑی محبت سے پالا، زینب و کلثوم میری بڑی لاڈلی بیٹی ہے۔ میں بزرگان کا بھی یہ خواب بیان کیا، مختصر کرتے ہوئے یہ خواب بیان کیا۔ ادھر سے فاطمہ کلابیہ کی ڈولی چلی، اللہ صاحب کے جملے، ادھر سے ڈولی چلی، آواز دینے والے نے کہا جانتے نہیں علی کا حرم جا رہا، کس شان سے یہ بارات چلی ہوگی؟ بنی ہاشم کے جوان دائیں طرف، بنی ہاشم کے جوان بائیں طرف، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی تو اپنے باپ کے گھر سے علی کے حرم میں آ رہی، کس شان و شوکت سے، اور ایک وہ بی بی تھی جو اپنے گھر سے چلی ہے نا بڑا پورے شان و شوکت کے ساتھ۔ جب دروازے کے قریب پہنچی ہے نا، ڈولی سے اس دروازے کو سلا، ڈولی کو دروازے کو رکھوایا، فاطمہ کلابیہ اتری۔ دیکھیے مولا علی کے حرم میں جا رہی ہے، اسی دروازے پہ جا رہی ہے جہاں جناب سیدہ رہتی تھی، اسی گھر میں جا رہی ہے جہاں جناب سیدہ رہتی تھی، لیکن ماجر عباس کا انداز دیکھیے، ڈولی سے اتر کر دروازے میں رہ گئی، ڈیوڑی پہ بیٹھ کر آنکھوں سے پہنچا دیا اور کہا بارے اللہ میرا یہ مرتبہ کہ میں تیرے سیدہ بی بی فاطمہ کلابیہ، ابھی آپ کو اپنی منزلوں کا اندازہ کہا ہوا، ابھی دروازے کو بوسہ دے رہی تھی کہ سر پہ دو سائے محسوس ہوئے، ایک نے دائیں طرف سے ہاتھ پکڑا، ایک نے بائیں طرف سے، اماں حسن و حسین۔ اب جو بی بی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو شہزادے سایہ کیے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادوں مجھے ماں نہ کہنا، میں ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کے آئی۔ میں کہوں گا اماں میں کہوں گا بی بی اے ام المنین ذرا آگے تو بڑھو، ابھی منزلت اپنی دیکھنا۔ حسن و حسین نے دائیں بائیں سہارا دیا ہوا، اب جو دروازے میں داخل ہوئی نا، زینب نے کچھ کہا نہیں، سر پہ سے اماں کی نگاہ فاطمہ کلابیہ کے سر پہ ڈال کے کہا اے فاطمہ کلابیہ اماں زہرا علیہ السلام۔ یہ جملہ سنا فاطمہ کلابیہ کی ہڈیاں چڑھنے لگی، زمین پر بیٹھ گئی، زینب کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا شہزادی میں کنیز بن کے آئی، ام کلثوم میں کنیز بن کے آئی۔ اجرکم اللہ بزرگان گرامی، گھر میں آئی، انداز کیا ہے بزرگان گرامی، جب سے ام البنین گھر میں آئی ہے نا، کبھی حسین کو دوبارہ پانی مانگنے کی ضرورت اس وقت تک کھانا کھاتی نہیں تھی، جب تک حسن و حسین اور زینب و کلثوم کھانا نہ کھا لے اس وقت تک پانی نہیں پیتی تھی۔ حضرت سرداری صاحب کا جملہ بزرگان گرامی، آپ عباس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عباس کو جو بھی منزلت دیتے، کہا عباس ام البنین کی خدمت کا نتیجہ ہے، حسن و حسین زینب و کلثوم کی خدمت کے نتیجے میں عباس ادا ہو۔ تیزی سے گزر جاؤں گا، سارے منظر بزرگان گرامی مصائب کے منظر ہیں۔ ادھر عباس آغوش میں آئے نا، علی مسجد میں خطبہ دے رہے، اطلاع دی کہ جسے مانگا تھا وہ آ گیا۔ بزرگان گرامی علی نے منبر چھوڑا، کیا سوچتے ہوئے جا رہے تھے؟ آج تو وہ آیا ہے جسے میں نے مانگا۔ دروازے میں داخل ہوئے، سلام کیا، علی نے مبارکباد
میں لیا ہوگا، وہاں زینب پیچھے رہ گئی ہو. 32 برس کا کربلا میں عباس، 54 برس کی زینب. بزرگان گرامی، بہن آگے بڑھی، بھیا میرے بھائی کو میری آغوش میں. سخت جملے بزرگان گرامی، میرے چشمے تصور کہتی ہے وہاں بازو اٹھے تھے گردن میں ڈالنے کے لیے، یہاں دو ننھی ننھی مٹھیاں اٹھی زینب کی چادر کو. ادھر زینب نے اللہ کو تھاما، ادھر علی کی آنکھوں میں ادرکم اللہ عباس آغوش مادر میں آئے. لیکن ماں کی تربیت کا انداز ہے، متفق علیہ کتابوں نے لکھا عباس آغوش میں تربیت کا انداز کیا ہے. ابھی بچہ سن و سال پہ نہیں ہے کہ ساری بات بتائی جائے، لیکن ماں ماں ہوتی ہے نا. ماں کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھ عباس، یہ حسین تیرا آقا، تو غلام. خبردار تیرے قدم عباس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے، تیری آواز حسین کی آواز پہ بلند نہ ہو. اور عباس دودھ نہیں بخشوں گی اگر حسین کبھی پانی مانگے. اور عجیب وصیت کی. اور دیکھ عباس، یہ جو دروازہ ہے نا، یہ شہزادی زینب کا دروازہ ہے. میں کہیں سے گریز کر جاؤں گا بزرگان گرامی، یہ دروازہ جو ہے نا، یہ زینب کا کمرے کا دروازہ ہے. عباس خبردار اس طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھنا. لیکن شاید کربلا ذہن میں ایک جملہ کا، اگر کبھی شہزادی بلا جانا ضرور، لیکن تیری نگاہ زینب کے قدموں سے اوپر نہ اٹھے. ماں کی تربیت ہے بزرگان گرامی، بس یہ لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا، میں کہیں پر ہی آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. یہ تربیت کا انداز، اس تربیت کی عملی وقت کب آیا؟ کوفے میں مولا کائنات اپنے گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہے تھے، سارا خاندان بیٹھا ہوا تھا. یہ بیعت حسین نے پانی مانگا، فضا کچھ فاصلے پر تھی. کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا بچہ تیزی سے اٹھا. سینہ سال لکھا نہیں ہے لیکن عمل بتاتا ہے بچے کی عمر کیا ہوگی. مولا کائنات کہتے جب 4 سال کا بچہ اٹھا نا، اب جو عباس واپس آیا تو پانی کا برتن سر کے اوپر تیز تیز چلتا ہوا حسین کے قریب آ رہا تھا. پانی چھلک چھلک کے عباس کے بازو علی نے منظر دیکھا، ایک دفعہ رو پڑے. کسی نے پوچھا مولا آنسو کیوں ہے؟ کہا یہی پانی ہوگا. عباس کے بازو ادرکم اللہ. بس چند جملوں کی زحمت جو ماں نے تربیت سکھائی تھی نا، وہ ایک ایک عمل کام آیا. شب عاشور ایک دفعہ حسین نے کہا جاؤ باہر ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. وہ جو کربلا کے لیے پالا گیا ہے نا، جو ہر قدم پہ منتظر ہے کہ ادھر مجھے حسین حکم دے اور میں تلوار نکالوں، اس کا امتحان کہاں کا ہوا؟ 4 محرم کو جب خیمے لگے، شمر کی فوجوں نے آگے کہا یہاں سے خیمے ہٹاؤ. اتنا جملہ سننا تھا. ایک دفعہ تلوار کے دستے میں عباس کا ہاتھ پہنچا، اس روک سے فوج پیچھے ہٹ گئی. اتنا منظر تھا کہ عباس نے تلوار نکالی، وہاں ایک خط کھینچا اور کیا کہا؟ میں ذرا اپنے مولا سے پوچھا. عباس کا روک دیکھی، ایک خط کھینچا کہ میں اپنے مولا سے پوچھنے جا رہا ہوں. خبردار اس سے پہلے اگر کسی نے قدم بڑھایا تو جانتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. شجاعت عباس، دبدبہ عباس کا اندازہ لگائیے. ایک لکیر کھینچ کر پوری فوج کو روک کے رکھا. عباس حسین کی خدمت میں ہے. مولا وہ کہہ رہا ہے خیمے ہٹا دو. ماں کی دی ہوئی تربیت کہ ابھی مولا حکم دیں گے میں سروں کو اڑا دوں گا. کیا کہا عباس؟ ہٹا لو خیمے. جلال عباس، علامہ نقل صاحب کا جملہ ہے، جلال عباس سمٹ کر جب خیموں کی رسیاں عباس کاٹ رہا تھا، پورا بدن جلال سے کانپ رہا تھا. خیموں کی رسیاں کاٹتے ہوئے عباس لڑ رہا تھا کہ میرے مولا کا حکم ہے. شب عاشور ایک رات کی مہلت لینے کے لیے بھیجا
حسین نے بھیج تو دیا لیکن زہیر ابن قین سے کہا, حبیب ابن مظاہر سے کہا, دو بزرگوں کو کہا میرے عباس کے دائیں بائیں رہنا, ایسا نہ ہو میرے عباس کو جلال آ جائے. پہنچے, ایک رات کی مہلت دی. اب جو واپس پلٹے نا تلوار کو نیام میں رکھ کر گھوڑے پہ جھک گئے. کچھ سوچتے آ رہے کہ حبیب ابن مظاہر نے زہیر ابن قین سے کہا, زہیر یاد ہے جب مولا نے کہا تھا کہ میری کسی ایسے خاندان میں شادی کرو جو شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا, بس اتنا جملہ سنا. اب جو شیر نے اگر آئی لی رکابیں ٹوٹ گئی, کہا چچا میری شجاعت کو آزمانا چاہتے ہو, لو میں یہی ٹھہرا, بس میرے مولا سے اجازت دلا دو. اگر صبح تک دارالعمارہ پہ حسینی پر جب نہ لہرا دیا تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا. آواز بلند ہوئی, حسین خیمے سے نکلے, دیکھا شیر بکھرا ہوا ہے, ایک دفعہ دونوں بائیں گردن میں ڈال دی. آواز کیا بات ہے, اب جو حسین کی بائیں آئی نا سر کو جھکا دیا, جو تیرا ہی دل, جو تیری رضا, جو تو جنگ اور شہادت نہیں پڑھنی, بس اس ماں کو پرسا دینا جسے ام البنین کہتے ہیں. کربلا ہو گئی بزرگان گرامی. ام البنین روز گھر سے نکلتی, ابھی اطلاع نہیں آئی ہے کہ عباس مارا گیا. یہ کوئی ایک صدا آئی کہ حسین کا قافلہ لوٹ آیا. پورا مدینہ نکلا بزرگان گرامی. جب یہ جملہ سنایا کہ حسین لوٹ آئے, ام البنین نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا, آؤ میرا عباس آ گیا, میرا حسین آ گیا, میری زینب آ گئی. اب جو دیکھا پورا مدینہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. مسجد نبوی میں پہنچا, بشیر ابن جزلہ ایک بلند مقام پہ کھڑا ہو کر ایک جملہ کہا, مدینے کے لوگوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, حسین مارا گیا. بس یہ جملہ سننا تھا, ستون دیکھ بی بی نمودار ہوئی, اے شیخ تو جھوٹ بولتا ہے, بس اتنا بتا دے میرا ابا. اجروں کو ملا. اب جو یہ لہجہ دیکھا بشیر ابن جزلم سمجھ گیا کہ یہ مادر عباس ہے, ہاتھ کو جوڑ لیا, اے معظمہ مادر عباس ہے نا, کہا میں مادر عباس ہوں, جلدی بتا میرا عباس. اب تو مادر عباس کو دیکھا نا, ہاتھوں کو جوڑ لیا. بی بی میں نے اختصار کی وجہ سے صرف اتنا کہا ہے, جب تک تیرا بیٹا زندہ رہا. ماں سن رہی ہے بزرگان گرامی, خدا آپ کے آنسو کرے, خدا آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے. ماں سن رہی ہے کہ جب تک تیرا بیٹا زندہ رہا, حسین پر خراج تک نہیں آئی. زینب کا پردہ سلامت رہا. بات آگے بڑھتی گئی, ممتا بیدار ہوتی گئی. ایک دفعہ جب یہ جملہ سنا نا تسلی ہوئی, کہا شیخ یہ تو بتا میرا عباس لڑا کیسے. سننے والوں میں زینب و کلثوم بھی ہے بزرگان گرامی. پیڑیوں میں جکڑا ہوا سید سجاد بشیر ابن جزلہ سے بیان کرنا شروع کیا. سنیے اے بی بی, اے معظمہ, آپ کا بیٹا خیمے سے مشق لے کر نکلا. ایک ہاتھ میں علم تھا, ایک ہاتھ میں ماش, نیزے سے ہٹاتا جاتا تھا اور کہتا تھا میں لڑنے نہیں آیا, میری سکینہ پیاسی ہے. پہنچا فرات میں, بچ کے سکینہ بھری, بات سن رہی ہے. وہاں سے پلٹا, مشق کر کے پلٹا, سلجنے میں جھک گیا اور کہا سلجنا مجھے جلدی سے خیمے میں لے جا, میری سکینہ پیاسی ہے. بات سن رہی ہے. یہ بیعت ایک
فلاں لعنت اللہ علیہ